میرے دوستو، اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر رزق کی تنگی دور نہیں ہو رہی، آپ کما کما کے تھک جاتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر جو پیسہ جو انکم آتی ہے، اس پیسے اور انکم سے آپ کے گھر کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اور بعض اوقات انسان رزق کے معاملات کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، میرے مالک مجھے وسیع گھر عطا فرما، مجھے برکت والا رزق عطا فرما۔ تو آپ کے گھر کے اندر برکت والا رزق کیسے آئے گا، اس کے لیے میں آپ کو چند اعمال بتلاؤں گا، اور آخر میں ایک ایسا وظیفہ بتلاؤں گا، اگر ان پر آپ عمل کر لیں، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے، ایسی جگہ سے اللہ آپ کو رزق دیں گے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ یہ جو سامنے پتھر ہے نا، اس پہ لاٹھی مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پہ لاٹھی ماری تو نیچے سے ایک اور پتھر نکلا، اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ اس پہ بھی لاٹھی مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پہ لاٹھی ماری تو نیچے سے ایک اور پتھر نکلا، موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ لاٹھی ماری تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، حیران ہو گئے کہ تیسرے پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے اور اس کے منہ کے اندر سبز رنگ کا پتا ہے، اس کو وہ کھا رہا ہے، اور اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہیں، سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے میری وہ ذات جو مجھے کھانا کھلا رہی ہے، جو میری جگہ کو بھی جانتی ہے، جو مجھے بھولتی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس بات پر اندازہ لگائیں کہ تین پتھروں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چونٹی کو رزق پہنچا رہے ہیں۔ جو رب ان تین پتھروں میں کیڑے کو رزق پہنچا سکتے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو کیوں رزق نہیں دیں گے؟ بالکل دیں گے۔ تو آپ نے وہ اعمال کون سے کرنے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر رزق میں برکت ہوگی، رزق کی تنگی کو اللہ دور فرمائیں گے؟ تو ان میں سے پہلا عمل کیا ہے میرے دوستو؟ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز ایک ایسی طاقت والی عبادت ہے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کو لازم پکڑو، استغفار کثرت سے آپ نے کرنا ہے، چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر استغفار کی ایک ایک تسبیح صبح و شام اپنا معمول بنا لیں تو میرے دوستو یہ تو بہت ہی بڑی بات ہوگی۔ تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، من کل ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستے آسان فرما دیں گے، ومن کل ہم فرجا، اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی کو، ہر غم کو اس سے دور فرما دیں گے، یعنی ٹینشن فری زندگی ہو جائے گی اس کی، جو بندہ استغفار کو اپنا معمول بنا لے گا۔ اور تیسرا فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے اس بندے کو رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اور دوسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ہر وقت باوضو رہا کریں۔ یاد رکھیں باوضو رہنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے رزق کی تنگی کو دور فرماتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری روٹی کا مسئلہ ہے، میرے گھر سے غربت جانے کا نام نہیں لے رہی، رزق کی تنگی کے بڑے مسائل ہیں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں جو میں کروں تاکہ میرے گھر سے رزق کی تنگی دور ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا میرے صحابی ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، میرے صحابی ہر وقت باوضو رہا کرو، ہر وقت پاک صاف رہا کرو، وضو کی حالت میں رہا کرو، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں برکت ڈال دیں گے، آپ کے گھر سے تنگی کو دور فرما دیں گے۔ تو باوضو رہنے کی برکت سے اللہ گھر سے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا عمل آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی اپنی عادت بنا لو۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں پر میرا شکر کرو گے نا، میں اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر زیادہ کر دوں گا۔ آپ نے رزق کی برکت کے لیے وظیفہ کون سا کرنا ہے اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ بڑا عجیب وظیفہ ہے میرے دوستو، اور بڑا ہی آسان وظیفہ ہے، اور مجرب ترین وظیفہ ہے، اس کا میں نے بارہا تجربہ کیا ہے، اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اب اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ آپ نے روزانہ 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
इन कलिमात को 313 मरतबा रोजाना पढ़ना है। अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है। याद रखें कि ये ऐसे कलिमात हैं, हदीस का मफहूम ये है कि अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है। तो आप अंदाजा लगा लें ये कितने अजीम कलिमात हैं। इन कलिमात को आपने 313 मरतबा पढ़ने का अपना मामूल बना लेना है और उसके बाद अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह आपके घर से रिज़्क़ की तंगी दूर फरमा देंगे, परेशानियां दूर फरमा देंगे और आपके रिज़्क़ के जितने मसाइल हैं अल्लाह उनको हल फरमा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।